تم غلط کر رہی ہو، تمہیں اتنا بڑا خطرہ نہیں مول لینا چاہیے۔ اسے پھر سے تیار ہوتا دیکھ کر اماں نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بال سنوارتی رہی۔ تمہیں ان سب سے کیا ملے گا؟ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو اماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو مجھے میرا حق مل جائے گا، اگر وہ نہیں ملا تو میں ان کو بھی برباد کر دوں گی۔ جو بھی ہے، یا تو وہ سب میں برابر تقسیم ہوگا یا کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا۔ اس کا لہجہ خطرناک تھا اور اس کے انداز سے بہت درد کی بو آ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں اور تمہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر کچھ ملنا ہوتا تو وہ تمہاری ماں کو ہی مل جاتا۔ میں نے غلطی کر دی تمہیں سب کچھ بتا کر۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا اور اپنی جلد بازی پر بھی غصہ آیا تھا کہ کیوں اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ انسان کو کچھ پانے کے لیے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، اور میں یہی کر رہی ہوں۔ یا تو سب کچھ حاصل کر لوں گی یا سب کچھ گنوا ڈالوں گی، لیکن کم از کم مجھے مرتے ہوئے اس چیز کا ملال تو نہیں ہوگا کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ جو محرومی کی زندگی میں نے گزاری ہے وہ اپنے باقی بہن بھائیوں کو تو ہرگز نہیں گزارنے دوں گی۔ وہ بہت نڈر انداز میں کہہ رہی تھی، اور کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بہت سا درد امڈ آیا تھا، جس کو اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ چھپا لیا تھا۔ میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ تم لوگوں کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، مگر ماں نے درد سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کو دیکھا تو وہ فوراً ان کے پاس گئی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ آپ کے وسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے اور آپ کی کوششوں کو مد نظر رکھا جائے تو آپ نے ہمیں اتنی بہترین زندگی دی ہے کہ ہم ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھول سکتے۔ لیکن ماں، اس سے بھی زیادہ بہترین زندگی ہمارا مقدر تھی اگر وہ لوگ ناانصافی سے کام نہ لیتے، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وکالت پڑھنے کے بعد میں سارے قانون جان گئی ہوں۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جان گئی ہوں۔ بس مجھے دعاؤں کے حصار میں رخصت کیا کریں۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چومتے ہوئے اس نے ان کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اسے بہترین زندگی دے کر انہوں نے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، آپ فکر مت کریں، کچھ غلط نہیں کروں گی، کیونکہ یہ بات آپ نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکال لینا چاہیے۔ ان کو تسلی دینے کے بعد وہ گھر سے نکلی اور اس نے پھر اپنا حلیہ بدلنا تھا، کیونکہ اس نے ماں کو وہ حقیقت نہیں بتائی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کو یہ سب منظور نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ، یہ لڑکی یہاں نوکری کے لیے آئی ہے، رشیدہ نے طاہرہ خان کے سامنے اسے بٹھاتے کہا، تو انہوں نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ شکل و صورت کی تو اچھی لگ رہی تھی۔ تمہاری کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے تم یہ نوکری کرنا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم اس گھر میں نوکر بن کر رہنا چاہتی ہو۔ ایک طاہرانہ نگاہ اس کے سادے سے حلیے پر ڈالنے کے بعد انہوں نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا، میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ میری اماں نے ہم سب کو بہت محنت کے ساتھ پالنے کی کوشش کی، اور اس وجہ سے ہم پڑھائی سے بہت پیچھے رہ گئے۔ بہت ہمت کر کے اس نے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ وکالت اس کا پیشہ تھا اور مینیپولیٹ کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بہت ہمت کر کے اس نے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ وکالت اس کا پیشہ تھا۔ لیکن اسے اس وقت یہ لمحہ بہت مشکل لگا تھا، کیونکہ اس وقت وہ دشمنوں کے چنگل میں کھڑی تھی۔ اگر کوئی ذرا سی بھی اس کی سچائی جان جاتا تو سب اس سے نفرت کرنے لگتے، اور شاید اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو جاتی جن کا کوئی توڑ نہ ہوتا۔ اس سے چند ایک سوالات پوچھنے کے بعد انہوں نے اسے رکھ لیا تھا، اور آج وہ جس گھر کی مالکن تھی، آج اسی گھر میں نوکرانی بن کے وہ بہت خوش تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا چیزیں رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ اسے چند ہی دنوں میں گھر کا نظام سمجھ میں آ گیا تھا۔ سلطان خان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، ایک کا نام زبیر خان اور دوسرے کا نام شمریز خان تھا،
اور بیٹی کا نام سمیرہ خان تھا۔ زبیر خان اور شمریز خان کی شادیاں خاندان میں ہی ہوئی تھیں۔ زبیر خان کے 2 بیٹے تھے، آریان خان اور آلیان خان، جبکہ شمریز خان کی ایک بیٹی زرمین خان اور ایک بیٹا طلال خان تھا، کیونکہ وہ جدی پشتی پٹھانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے اپنے خاندانی کاروبار بھی بڑی وسعت پر پھیلے ہوئے تھے۔ تینوں لڑکوں نے دادا کی اور والدین کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ٹھہرے تھے۔ آریان خان ایک انتہائی مغرور اور بدتمیز قسم کا لڑکا تھا، جو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا اور سب کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا بھائی آلیان بہت اچھا انسان تھا اور طلال خان بھی آلیان جیسا ہی تھا۔ آریان خان ان کے لیے بہت سی مشکلات بھی کھڑی کرتا رہتا تھا، کیونکہ اس کو کبھی بھی کوئی کام آسانی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور خاندان کا پہلا پوتا ہونے کے ناطے دادا جان بھی اس کی رائے کو پہلے اہمیت دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں سب لوگ رہتے تھے۔ ان کا آپسی تعلق بھی بہت اچھا تھا۔ شاید یہ بات سچ ہے کہ لڑائیاں اکثر پیسے کی قلت کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے گھر پیسے کی ریل پیل تھی اور ساری حکومت مردوں کے ہاتھ میں تھی، تو اس وجہ سے عورتوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی کلیش نہیں آیا تھا۔ زرمینے کو بلا کر لاؤ، راستہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے زرمینے کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور زرمینے کو بلا کر لانے کا کہا۔ اس نے زرمینے کے کمرے کا کچھ پتہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اندازے سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چلی گئی۔ پہلے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں آیا۔ زرمین خان بھی آریان خان کی طرح کافی موڈی تھی، تو اسی وجہ سے اس نے یہی اندازہ لگایا کہ اس کا یہی کمرہ ہوگا، لیکن جب وہ کمرے میں گئی تو چونک گئی کہ آریان خان بیڈ پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ کر رہا تھا۔ اوہ سوری، وہ ایک دم ڈر گئی اور پلٹنے لگی تھی کہ آریان خان نے اسے بلا لیا۔ 1 منٹ رکو۔ وہ ڈر گئی تھی مگر رکتے ہوئے اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے دروازے پر دستک دی اور میں نے اجازت نہیں دی تھی، تم کمرے میں کیسے آئی؟ میں اچھی طرح مانتا ہوں کہ تم جیسے جاہل لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی اور ان کا بنیادی اخلاقیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کے کمرے کا دروازے پر دستک دی جائے اور وہ جب تک کمرے میں آنے کو نہ کہے تو جاہلوں کی طرح منہ اٹھا کر وہاں چلے نہیں جاتے۔ اس کے لفظ سے اس کے لیے توہین ٹپک رہی تھی اور اس کا انداز اسے ذلیل کر دینے والا تھا۔ شرمین کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ سوری، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ آریان خان نے جس انداز میں پوچھا تو اس نے سوچا کہ سوری کہہ کر میں غلطی کر چکی تھی، کیونکہ یہاں پر اس نے خود کو تعلیم یافتہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس نے زبان دان تلے دبا لی۔ 5 جماعتیں پڑھی ہیں گاؤں کے اسکول سے۔ اس نے فوراً اپنے لہجے کو دیہاتی بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ آریان خان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ لڑکی اس سے بہت منفرد لگی تھی، ورنہ وہ تو اپنے دفتر کی کسی ذہین ترین لڑکی کی طرف بھی نہیں دیکھتا تھا اور اسے پکارتا تک نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو پکار بیٹھا تھا۔ شاید اسے اس لڑکی کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی ذہانت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، لیکن پھر اس نے اس بات کو اپنا وہم گردانتے ہوئے اسے جانے کو کہہ دیا۔ زرمینے کو بلا کر وہ نیچے آئی تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ شمریز خان اور دادا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں سے اس کا بہت گہرا رشتہ تھا اور ان دونوں نے اس کی زندگی بلکہ ان سب کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، اور یہاں پر وہ اسے مطمئن بیٹھے تھے کہ جیسے ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ اتنی دیر میں آریان خان بھی وہاں پر آ گیا اور تبھی سلمہ بیگم نے اسے کپڑے استری کرنے کو کہہ دیا، تو اب اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ان کے سامنے بنے چھوٹے سے کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اس تک آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے آنسو گر رہے تھے جن کو وہ گلے میں اتارتی جا رہی تھی۔
کیونکہ یہاں پر آ کر وہ ذرا سا روتی تو اسے اپنے رونے کے بہت سے جواز پیش کرنے پڑتے۔ تم کیا کہتے ہو کہ کس طرح ہم اس اسکینڈل سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ دادا جان پتہ نہیں کس کی بات کر رہے تھے، اور متجسس فطرت نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے کان وہاں پر لگا لیے، ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ دادا جان، میں سوچ رہا ہوں ہمیں کچھ فنڈنگ وغیرہ کا اعلان کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سب سے ہمارا تاثر بہت اچھا پڑے گا اور سب کا دھیان اس چیز سے ہٹ جائے گا، کیونکہ اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جب مارکیٹ میں نام بہت ہائی ہوتا ہے تو ایسے چھوٹے موٹے اسکینڈل تو آتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب زدگان کے لوگ کافی متاثر ہو چکے ہیں۔ ہم تقریباً 2 بلین پیسہ دینے کا اعلان کرتے ہیں تو دیکھیے گا ہر طرف ہماری ہائپ ہوگی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ترچھی نظر سے وہ دروازے کی اوٹ سے نظر آتی اور کپڑے استری کرتے ہوئے شرمین کو دیکھتے ہوئے دادا جان کو اپنا مشورہ دے رہا تھا۔ یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن 2 بلین کچھ زیادہ نہیں؟ شمریز خان کو اتنے زیادہ پیسے دینے پر بہت شدید اعتراض تھا۔ اوہو چاچو، کون 2 بلین دے گا؟ ہم صرف اعلان کریں گے اور بعد میں تھوڑے سے پیسے دے کر ٹرخا دیں گے۔ یہ گورنمنٹ اور باقی جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں جتنا اعلان کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اتنے ہی پیسے ان کو دیتی ہیں۔ عوام کو نہیں معلوم پیسہ کتنا دیا جا رہا ہے، ان کو مطلب صرف اس چیز سے ہے کہ اعلان کتنا کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر اعلان کریں گے تو دیکھیے گا ٹرینڈ میں ہر طرف ہم آ جائیں گے۔ وہ ان کی سازشی فطرت پر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ باقی سب بھی اب اس کی بات سے متفق نظر آ رہے تھے۔ ہم پائی پائی کو ترس رہے ہیں، اور یہ کیسے اتنی زیادہ ڈونیشن کا کہہ رہے ہیں؟ اس کو بہت دکھ ہوا۔ کاش میں تم لوگوں کے اس دوغلے پن کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر سکتی، لیکن فکر مت کرو، ابھی تو یہاں پر آئی ہوں، برباد کر کے ہی یہاں سے جاؤں گی۔ ایک نظر اس نے ان کپڑوں پر ڈالی جو کہ برانڈڈ تھے، کافی مہنگے معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے 2 پل کو سوچا اور پھر اس شرٹ پر استری رکھ دی۔ وہ جل گئی۔ آریان خان یہ منظر دیکھ چکا تھا اور تبھی تائی امی نے بھی دیکھ لیا۔ ان کا تو پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اے لڑکی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اتنی مہنگی قمیض کو تم نے جلا دیا، دھیان کہاں پر ہے تمہارا؟ تائی امی کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ غلطی سے جل گئی۔ اس نے ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، جبکہ آریان خان بڑے ہی محظوظ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ یہ میری فیوریٹ شرٹ تھی، یہ مجھے پپھو نے گفٹ کی تھی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ زرمین خان وہاں پر آتے ہوئے چلائی۔ سب وہاں آ گئے اور درمیان میں وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب استری اتنی تیز ہو گئی، مجھے معاف کر دیں جی، اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا۔ لیکن تائی امی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی، کیونکہ ایک تو انہوں نے اس ملازمہ کو رکھا بھی نہیں تھا، اور دوسرا وہ سلمہ بیگم کی فیوریٹ ملازمہ تھی اور ان کے تمام کام کرتی تھی، اسی لیے انہیں زہر لگ رہی تھی۔ جبکہ تائی اماں اسے بہت ڈانٹ رہی تھیں، اور سب مرد تو وہاں سے چلے گئے، لیکن آریان خان وہیں پر رک گیا، کیونکہ ان مردوں کو ان گھریلو خواتین کی سیاست میں بولنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے ان پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈالتے ہوئے سب وہاں سے چلے گئے۔ کیا ہو گیا تائی امی؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، زرمینے کو شرٹ میں لا دوں گا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد جس طرح آریان خان نے یہ بات مکمل کی تو سب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو ذرا سی بھی فیور دیتا، بلکہ وہ تو دوسروں کی جان حرام کر دیتا تھا۔ اگر کوئی اس کی کسی بھی چیز کا ذرا سا بھی نقصان کر دیتا تو۔ بات شرٹ کی نہیں ہے آریان، بات لاپرواہی کی ہے۔ کل اس نے اتنا پیارا ڈنر سیٹ کا ایک برتن توڑ دیا، اور آج یہ سب کرتی پھر رہی ہے۔ اس کا شاید کام میں دھیان نہیں لگ رہا۔ اس کو بچانے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح آریان خان نے اس کا یہ کام آسان کر دیا۔ تائی امی پلیز بس کر دیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
کہ اب ہم ذرا سی شرٹ کے لیے اپنے معیار کو گرائیں۔ اگر بات پیسوں کی ہے تو وہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن پلیز میں یہاں پر کام کر رہا ہوں تو شور مت کریں۔ اس نے جس طرح تنبیہ دیتے ہوئے لہجے میں کہا تھا تو تائی اماں کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ آریان خان اور زرمینے کی وہ شادی کروا دیں گی، تو اس لیے ان کو یہ کڑوا گھونٹ بھی بھرنا پڑا۔ میں تمہیں آج صرف آریان کی وجہ سے معاف کر رہی ہوں، لیکن آئندہ اگر تم نے کوئی ایسی غلطی کی تو یاد رکھنا یہاں پر معافی کی گنجائش دوبارہ تمہیں نہیں ملے گی، اور میں بغیر کوئی اور وارننگ دیے تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ تائی امی نے بات ماننے کے بعد اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ اس نے بھی سر کو ہلا دیا۔ سب چلے گئے مگر آریان خان کتنی ہی دیر سے چپتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا منحوس؟ کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ وہ اسے یہ تو نہ کہہ سکی، لیکن دل شدت سے یہی کہہ رہا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے آریان خان کی طرف دیکھا تو وہ صرف اسے دیکھ نہیں رہا تھا، وہ گویا اس کے اندر جھانک رہا تھا۔ تو پہلی بار اسے ڈر لگا تھا، اور یہ ڈر لگا تھا کہ اگر اس نے شرمین کی حقیقت جان لی تو کیا ہوگا۔ صاحب جی، آپ کو کوئی کام ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تو آریان خان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی کام نہیں ہے، لیکن مجھے یہ قبول کرنا ہے کہ تم بہت اچھی اداکارہ ہو۔ اس نے جس انداز میں کہا تو شرمین نے بری طرح چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ جی؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈونٹ پلے دس میچ اسمارٹ، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ کتنی دیر وہاں دیکھتی رہی۔ کہیں اسے علم تو نہیں ہو گیا؟ علم کیسے ہوگا جب میں نے سارا کھیل اتنی سمجھداری کے ساتھ کھیلا ہے؟ لیکن اگر اسے علم ہو گیا تو میں اسے ٹھکانے لگا دوں گی، لیکن اس بار میں خود کو نہیں ہارنے دوں گی۔ سوچتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا کام کرنے لگی۔ گھر میں تعلیم کی مصروفیات کی وجہ سے ماں نے اسے کبھی کام کرنے کو نہیں کہا تھا، اور یہاں آ کر وہ تمام کام کر رہی تھی، کیونکہ انسان زندگی میں بہت سے کام پہلی بار کرتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے دوست اور کزن طلال خال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ کافی گہری سوچ میں لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلانے کے بعد اس نے مسکرا کر خود کو کمپوز کیا، حالانکہ وہ اس وقت شرمین کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے وہ نوٹس کر رہا تھا اور کچھ غیر معمولی تھا جو اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم کافی الجھے ہوئے لگ رہے ہو۔ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو تم بتا سکتے ہو، ہم ایک دوسرے کے مسئلے بچپن سے سلجھاتے آئے ہیں، تو بتاؤ۔ طلال خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کی تو آریان نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ہمارے گھر میں جو نئی نوکرانی آئی ہے جس کا نام شرمین ہے۔ تمہید باندھنے کے بعد اس نے چند ثانیہ اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ ہاں، اسے کیا ہوا؟ وہ جتنا الجھا ہوا لگ رہا تھا تو طلال خان کی تاثرات بالکل نارمل تھے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نوکرانی بن کر یہاں کچھ اور کرنے آئی ہے، کیونکہ وہ کسی بھی رنگ ڈھنگ اوڑھنے پہننے اور بولنے کے انداز سے نوکرانی نہیں لگتی، آریان خان نے کہتے ہوئے طلال خان کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھا، لیکن تم سے کس نے یہ بات کہی؟ میرا مطلب ہے کہ کس بات نے تمہیں یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ نوکرانی نہیں، کسی اور مشن کے تحت یہاں آئی ہے؟ طلال خان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آریان خان کو دیکھا، کیونکہ اسے اب اتنا تو معلوم تھا کہ آریان خان کبھی بھی یہاں وہاں کی اڑانے کا عادی نہیں تھا، بلکہ وہ جو بھی بات کرتا تھا بہت دلائل کے ساتھ کرتا تھا۔ یار، میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے کچھ غیر معمولی لگتا ہے۔ شاید میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ تم اس کو نوٹس کرنا، لیکن برائے مہربانی یہ بات خود تک رکھنا۔ آریان خان کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔
لیکن آریان خان نے اب یہ طے کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد اس عورت کو ایکسپوز کر کے ہی سانس لے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں پر سب کو برباد کرنے آئی تھی۔ وہ کبھی بھی اس سے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی نظروں میں جیسے ایک بھوک تھی، اور وہ ایک ایسی بھوک تھی کہ جسے وہ ان سب کو برباد کر دینا چاہتی ہو۔ وہ لوگوں کے چہرے اور آنکھیں پڑھنے کا بہت پرانا کھلاڑی رہا تھا، تو اسی لیے بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا، مجھے جلد ہی اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لڑکی مجھے بہت ڈسٹریکٹ کرنے لگی ہے۔ اس نے تہیہ کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا اور کام پر فوکس کرنے لگا۔ آریان خان کلاسک میوزک سننے کا بہت پرانا عادی رہ چکا تھا۔ اب بھی وہ کمرے میں بیٹھا ہوا کانوں میں ہیڈ فون لگائے وہ سن رہا تھا۔ باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور یہ اس کا مین ٹائم تھا جس میں وہ اکیلا بیٹھ کر اپنا من پسند کام کیا کرتا تھا۔ شرمین بھی اس وقت لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان سب کے متعلق سوچ رہی تھی، اور آریان خان کے بارے میں اس نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اس کے باقی گھر والوں کے ساتھ کوئی خاص نہیں بنتی سوائے طلال کے۔ وہ کسی اور کے ساتھ اتنی اچھی بات نہیں کرتا۔ اپنی رائے وہ اس انداز میں دیتا تھا کہ اس کی بات ماننے کے سوا گھر والوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچتا تھا۔ وہ حد درجہ مغرور اور بدتمیز تھا، جو کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ اسے کبھی کبھی وہ بالکل خود کے جیسا لگتا تھا، کہ جیسے وہ اپنی بہت سی باتوں پر ضبط کر رہا ہو، جیسے وہ بھی دشمنوں کے ساتھ رہ رہا ہو۔ اس کی نظر مالی پر گئی، جو کہ پودوں کی تراش خراش کر رہا تھا، تو وہ اس کے پاس چلی گئی اور اسے بڑی سی کینچی لے لی۔ آریان خان جو کسی دوست کی کال سننے کے لیے اپنے کمرے سے باہر بالکنی میں آیا تھا، لان میں اس کو پودوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کی پودوں کے ساتھ کافی دوستی تھی۔ گو کہ وہ ان کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کا خیال رکھنے کے لیے اس نے ایک مالی رکھا ہوا تھا، اور اسے یہ لان میں لگے ہوئے پودے بہت زیادہ پسند تھے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی بالکنی میں بھی بہت سے گملے رکھے ہوئے تھے۔ یہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتی ہے اس کو برباد کر رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے کمرے میں آیا، اپنی شرٹ پہنی اور نیچے چلا گیا۔ اب کی بار تم نے کوئی نقصان کیا تو یاد رکھنا، میں تائی اماں سے کہہ کر تمہیں ایک لمحے سے پہلے یہاں سے سسپینڈ کرا دوں گا۔ وہ جو سب سے قیمتی پودے کی جڑ کو کاٹنے ہی لگی تھی کہ اپنے پیچھے آریان خان کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، اور ڈرتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے، اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اس نے آریان خان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر جس طرح وہ دیکھ رہا تھا تو اس سے زیادہ دیر کے لیے نظریں نہیں ملا سکی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم جو برباد کرنے آئی ہو ڈائریکٹ اس پر حملہ کرو، کیونکہ کبھی ایک قیمتی چیز خراب کرتی ہو اور کبھی دوسری قیمتی چیز خراب کرتی ہو۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے سامنے کھڑے آریان خان نے اس قدر منہ پھٹ انداز میں کہا کہ وہ کتنے ہی ثانیے بغیر کچھ کہے اس کو دیکھتی رہی، گویا اس کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو بڑی مشکل کے ساتھ کمپوز کرنے کے بعد اسے دیکھا۔ دیکھو، میں نے بہت واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ تم جو چیز برباد کرنے آئی ہو تم صرف اسی کی طرف جاؤ۔ کیوں اپنا بھی وقت ضائع کر رہی ہو اور باقی سب کا بھی؟ یا تم یہ چھوٹی چھوٹی قیمتی چیزیں خراب کر کے، ان کو نقصان پہنچا کے ہم لوگوں کو وارن کر رہی ہو کہ محتاط ہو جائیں تم سے؟ آریان خان کے انداز سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ شاید اس کی حقیقت جان گیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اس کے ہاتھ میں آنے والی نہیں تھی۔ آپ کو میرے متعلق کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور غلط فہمیاں اکثر آپ کو بہت بڑے بڑے نقصان کروا دیتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس غلط فہمی کو دور کر دیں۔ بہت ہمت کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس نے وہ الفاظ کہہ دیے اور پھر اندر جانے لگی تھی جب آریان خان کی آواز نے اسے روک لیا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ تم چاہو تو تم مجھے اپنا رازدار سمجھ سکتی ہو،
کیونکہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ تم نے یہ نوکرانی کی جاب صرف اسی لیے کی ہے تاکہ تم اس گھر میں گھس سکو۔ میری آفر کے بارے میں ضرور سوچنا، اگر تمہیں فائدہ نہ دے سکی تو نقصان بھی نہیں دے گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا کہ سامنے سے زرمینیں آ گئی۔ تمہارا معیار کیا اتنا گر گیا ہے کہ اب تم گھر کے ملازموں کو بھی منہ لگانے لگو گے؟ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے آریان خان کو دیکھا تو آریان خان نے پلٹ کر اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس گھر کی ملازمہ نہ ہو۔ اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ وہ دونوں ہی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ شرمینے نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا، جبکہ شرمین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے نہیں علم تھا کہ یہ یہاں پر گھر کی نوکرانی کی ملازمت پر آئی ہے۔ میں تو اسے تعلیم وغیرہ پوچھنے آ گیا، کیونکہ ہمارے دفتر میں ایک صفائی والے کی ضرورت ہے۔ بات کو ٹالنے کو اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن شرمین کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا، جبکہ زرمینیں مطمئن ہو گئی۔ اس روز ان لوگوں کی پپھو گھر پر آ گئی تو اسی لیے شرمین کو رات کے لیے روک لیا گیا تھا، کیونکہ اگر کوئی ضروری کام ہوتا تو اسے رات کے لیے روک لیا جاتا تھا، اور سب ملازموں میں سے صرف شرمین ہی تھی جو یہاں پر رک جاتی تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اس کے لیے کس قدر بڑی مصیبت لے کر آنے والی ہے۔ پپھو چونکہ کافی عرصے بعد ان کے گھر آتی تھی، اس لیے بہت محفل ہوتی تھی۔ دن کو بھی اچھا خاصا اہتمام کیا تھا، لیکن ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی تو اسی لیے انہوں نے شرمین کو آج رات کے لیے یہاں پر ہی رکھ لیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، مجھے تو فکر ہی رہے گی، تم زندگی میں پہلی بار گھر سے یوں باہر رہ رہی ہو۔ اماں نے کال پر فکر مندی کا اظہار کیا، جبکہ وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اماں فکر مت کریں، میں اپنے ہی گھر پر ہوں، اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی، اور اماں کو بلا وجہ بہت ڈر لگتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ چند ایک نصیحتیں کرنے کے بعد انہوں نے کال کاٹ دی، لیکن یہ سچ تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ مطمئن تھی کہ جو بھی تھا، حالات جیسے بھی تھے، مگر وہ اپنوں کے درمیان تھی۔ اس نے پپھو کو دیکھا اور دل چاہا کہ بھاگ کر ان کے گلے لگ جائے، کہ وہ اس کا اپنا خون تھی اور اسے بالکل اپنے جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ جب چائے دینے کمرے میں گئی تو انہوں نے بہت سے زیورات کھول کر رکھے ہوئے تھے، جو کہ خاندانی زیورات تھے، اور ان کی مالیت یقیناً کروڑوں میں ہوگی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ وہ واپس آ کر ان سب کو دیکھے گی اور ان کو چھپا دے گی، کیونکہ اسے معلوم تھا جب یہ گم ہو جائیں گے تو خان ہاؤس کو بہت دھچکا لگے گا، اور وہ ان کو دھچکا ہی دینا چاہتی تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں اس کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب لوگ نیچے لاؤنج میں چائے پینے چلے گئے تھے تو وہ کمرے میں آئی اور اس نے تمام زیورات کو چھپا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب سب لوگ دوبارہ کمرے میں آئے تو زیورات کے گمنے کی ہر طرف خبر پھیل گئی۔ اس وقت اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو پہلا شک اس پر ہی جائے گا، اور یہی غلطی اس نے کی تھی۔ جب وہ بھاگی تو آریان خان نے دیکھ لیا اور اس نے تمام اپنے بندوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ان کے محلے میں چھپنے لگی۔ آریان خان کے بندے بہت پاس آ گئے تھے تو اسے گاڑی نظر آئی اور اس گاڑی کے پیچھے وہ چھپ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ چیخ رو کے گاڑی کے پیچھے چھپی تھی، آنسو خوف سے آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ آریان خان کے آدمی اس کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اچانک وہ گاڑی اس کے سامنے سے ہٹ گئی جس کے پیچھے وہ چھپی تھی۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی آریان خان کے آدمی اسے پکڑ چکے تھے۔ کچھ وقت بعد اسے آریان خان کے سامنے پیش کیا گیا، جو سگریٹ کے کش لیتا کم عمر حسین نوکرانی کو دیکھنے لگا۔ مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں چرایا، وہ آریان خان کو دیکھتی خوف سے بولی۔ پھر بھاگی کیوں تھی؟ اس کی سزا تو ملے گی۔ یہ کہتے ہی آریان جیسے ہی شرمین کے قریب ہوا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے، میں سب سچ بتا دوں گی،
لیکن آپ وعدہ کریں کہ وہ سچ ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ اسے آریان خان پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن اس وقت اپنی عزت بچانے کے لیے اسے یہی حل سمجھ میں آیا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ سر کو ہلاتے ہوئے آریان خان نے اسے بولنے کی اجازت دی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اسے سچ جاننا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ سب کیا تھا، کیونکہ بہت پہلے سے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ نوکرانی کے روپ میں آنے والی یہاں پر ہرگز نوکرانی نہیں تھی۔ میں آپ کی کزن ہوں، خان فیملی کی بیٹی ہوں۔ آریان خان کو اپنے گرد دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا؟ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس بات پر یقین کر چکا تھا، لیکن وہ شاکڈ تھا۔ جی، میں شمریز خان کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے ماما سے شادی کی کیونکہ وہ ماما کو پسند کرتے تھے، لیکن آپ کے دادا جان جو بدقسمتی سے میرے بھی دادا جان ہیں، انہوں نے ان کو بلیک میل کیا۔ تب ہم 2 بہنیں تھیں اور ماما ابھی امید سے تھیں۔ دادا جان نے ان کو بلیک میل کیا اور ان کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ انہوں نے گن اپنی کن پٹی پر رکھ لی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ اسی وقت انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ خود کو مار دیں گے۔ شاید ابا مجبور ہو گئے تھے یا کمزور ہو گئے تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں یہاں پر ان لوگوں کو برباد کرنے آئی تھی، لیکن میری ہمت ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ جو بھی ہے یہ ہمارا خون ہے، اور میں ایسا نہیں کر پا رہی کہ شاید میں اپنے باپ اور دادا کی طرح ظالم نہیں ہو پا رہی۔ میں نے جیولری نہیں چرائی تھی، بلکہ میں نے وہ وہاں سے چھپائی تھی، کیونکہ وہ بالکل سامنے پڑی تھی اور مجھے یہ تھا کہ کوئی اور چرا کر نہ لے جائے، اسی لیے میں نے اس کو لاکر میں رکھ دیا۔ ہاں، میں خان ہاؤس کو برباد کرنا چاہتی ہوں، یہ جاننے کے بعد بے شک آپ مجھے مار دیں، لیکن ہم نے بہت اذیتوں والی زندگی گزاری ہے، کیونکہ ان کے دوسرے بھائی زبیر خان جو کہ آپ کے والد محترم ہیں، انہوں نے میری خالہ سے نکاح کیا تھا، اور ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا لے کر خالہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ اطلاع دی کہ وہ وفات پا گیا ہے۔ میری خالہ اسی درد میں روز جیتی اور روز مرتی ہیں کہ ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، اور انہوں نے اس سے ملنے تک نہیں دیا۔ میں صرف یہاں پر اپنا بدلہ لینے نہیں آئی، میں اپنی خالہ کا بدلہ لینے آئی ہوں، اور شاید میں اپنے درد معاف کر دوں گی، لیکن میں اپنی خالہ کے درد نہیں معاف کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جب اس کو سب ساری بات بتا چکی تو آریان خان کو لگا کسی نے اس کے سر پر سارا آسمان ہی گرا دیا ہو۔ کیا نام تھا ان کے بیٹے کا؟ وہ بہت مشکل سے پوچھ پایا۔ آریان خان، اس نے بس اتنا ہی کہا، پھر جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا کہ آج سے پہلے اسے اس کے نام کا خیال نہیں آیا تھا۔ دونوں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر دونوں گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے۔ تم ربیہ خالہ کی بیٹی ہو؟ وہ بہت اذیت میں تھا، اور بڑی ہی مشکل سے وہ اتنا پوچھ پایا تو شرمین نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ میں حقیقت بہت پہلے جان گیا تھا، اس خاندان نے واقعی میں ہمیں برباد کر دیا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، کیا معلوم تھا کہ میری ماں زندہ ہے؟ میں یہاں پر ان کو برباد کر دینا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں کے مجھ پر احسانات تھے جن کے بوجھ تلے میں دب گیا۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں بہت رونے لگے۔ پتہ نہیں کون کون سے خسارے دونوں کو یاد آ گئے تھے۔ میں آپ کی درد نہیں جانتی تھی آریان خان، اور دل میں سوچتی تھی کہ کتنے بدتمیز اور مغرور ہو۔ اب اسے اپنے کیے پر ملال ہو رہا تھا، لیکن وہ قسمت کے اس پلٹے پر بہت حیران تھی، اور میں روز اول سے ہی جان گیا تھا کہ تمہارا اس گھر سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ آریان خان نے اتنا کہا، پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا چلیں، اٹھے، پہلے ہم خالہ سے ملنے جائیں گے۔ اس نے اتنا کہا تو آریان خان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شرمین، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے ہی اس کے ساتھ اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ شرمین تو کیا،
اسے خود کو بھی حیرانی ہو رہی تھی۔ خالہ تم سے ملنے کو تڑپ رہی ہیں، اس خاندان کو برباد کریں گے لیکن دونوں مل کر۔ ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ وہ بھی ایک دم اس سے فرینک ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اس سے بڑا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر آئے اور اماں نے ان دونوں کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اور جب سارا سچ کھلا تو وہاں موجود سب لوگ بہت روئے۔ پھر خالہ کو بلایا گیا جو ان میں سے کسی کی ضد نہیں مان رہی تھی، اور ایک اولڈ ہوم میں وہ کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اب انہوں نے اپنے اتنے جوان بیٹے کو دیکھا تو پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، اور پھر جب آیا تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، گویا ان کے صبر کا پھل مل گیا۔ اس کے بعد ساری رات اس نے وہاں پر گزاری، اور اگلی صبح وہ گھر آیا تو زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو خوش نظر آ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے چاچو؟ اس نے شمریز خان کی طرف دیکھا۔ ویسے بھی ان چاچا بھتیجے میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ پوچھو؟ انہوں نے فائل میز پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو کبھی ربیہ، جو آپ کی محبت تھی، وہ اور اس محبت کے ثبوت کے طور پر جو بچے تھے، وہ کبھی یاد نہیں آئے؟ شمریز خان کو لگا کہ کسی نے ان کو ایک دم بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے اذیت سے نظروں کا رخ موڑ دیا اور بہت مشکل سے اتنا کہا، اور تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ انہوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جس نے بھی بتایا ہو، بس آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو وہ لوگ یاد نہیں آئے، یا مرد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے؟ دکھ سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ آج کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے میرے باپ نے مجبور کر دیا تھا۔ محبت کرتے ہوئے آپ گھر والوں سے جب اجازت نہیں لیتے، نکاح کرتے ہوئے نہیں لی، بچہ پیدا کرتے ہوئے نہیں لی، تو چھوڑتے ہوئے کیوں؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ شمریز خان کو اپنے تمام زخم ہرے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، جو شرمین یہاں پر کام کرنے کے بہانے آئی تھی اس سے۔ سلمیٰ بیگم نے چونک کر آریان خان کو دیکھا جو اس وقت دونوں سے مخاطب تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا معیار اتنا لو ہو گیا ہے کہ اب تم کسی ایسے سے شادی کرو گے؟ زبیر خان نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ میری سگی خالہ کی بیٹی ہے۔ جس رفیہ خان کو آپ نے چھوڑ دیا تھا میں اس کا بیٹا ہوں، اور جس ربیہ خان کو چچا نے چھوڑ دیا تھا ان کی وہ بیٹی ہے۔ اس نے ان پر دھماکہ کیا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن تم شادی نہیں کر سکتے۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ان کے ساتھ کوئی کلیشز تھے، جس کا بدلہ لینے کے لیے آپ لوگوں نے ان دونوں بہنوں کی زندگی برباد کی۔ لیکن وقت بہت بڑا منصف ہے۔ اب ساری جائیداد دادا جان نے میرے نام کی ہوئی ہے، ساری نہ صحیح 75% میرے نام ہے۔ تو یاد رکھیں، جس کو یہاں رہنا ہے وہ رہے، جس کو نہیں رہنا وہ نہ رہے، لیکن ان لوگوں کو میں یہاں گھر واپس لے کر آؤں گا۔ وہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ پیچھے جیسے طوفان آ گیا تھا۔ جب سب کو علم ہوا تو کوئی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن شمریز خان خوش تھے۔ ابا جان، آپ نے پہلے ہی ہم پر بہت ظلم کیے ہیں، اب مزید ایسا مت کریں۔ میری بیٹی ہے وہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں آریان خان کا ہی ساتھ دوں گا۔ میرے حصے میں جو بھی جائیداد ہے وہ میں اپنے سارے بچوں میں برابر تقسیم کروں گا۔ شمریز خان نے جب اس کے ساتھ کا اندیا دیا تو وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ چند دنوں بعد وہ اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں آئی۔ پہلے تو اسے خوب رونا آیا تھا، لیکن پھر اس نے خود پر کنٹرول کر لیا۔ رونا نہیں، ان سے بدلہ قدرت نے لے لیا ہے، کیونکہ جن سے یہ نفرت کرتے تھے اب وہ حق سے اس گھر میں براجمان ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تم نے لمبا سفر طے کیا ہے، بلکہ ہم سب نے طے کیا ہے، لیکن فکر مت کرو، اب ہم محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور میں تمہیں اپنے ساتھ کا یقین دلاتا ہوں۔ آریان خان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، آئی لو یو آریان۔ اس کے لیے ساری راہیں اس نے ہموار کر دی تھی،
مجھے تو تم سے تب ہی محبت ہو گئی تھی جب تم اس گھر میں نوکرانی بن کر آئی تھی۔ یقین کرو میں سوچتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نوکرانی سے شادی کر لی۔ وہ تو شکر ہے کہ تم میری کزن نکل آئی یار، اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا تو وہ بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ دادا جان کمرے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں ان کی بزنس حریف کی بیٹیاں تھیں اور اس کو ہرانے کے لیے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو استعمال کیا تھا، اور اس وقت وہ بڑی آسانی سے استعمال ہو گئے تھے۔ مگر انہوں نے کب سوچا تھا کہ وہ حریف ہی ایک دن یوں جیت جائے گا۔ صحیح تو کہا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ اتنا ہی اختلاف رکھو کہ کل کو دوست بن جاؤ تو شرمندگی نہ ہو۔ وہ اپنے ہی پوتے پوتیوں کے سامنے نظریں اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہے تھے۔